السلام علیکم، ویلکم ٹو ہانٹڈ سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہمارے آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹس۔ آج جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے اور یہ ایک ہندوستانی دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ان کے کسی دوستوں کے گروپ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں ایک مسلمان، ایک سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم سب اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخی مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم سب ملے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کا ایک دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر اچانک رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ہی گاڑی چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کی بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی نکل چلتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکری سے جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے۔ مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آواز بدل گئی اور وہ بھونکنے کی بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اسی وقت دور سے کہیں سے گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہوئی۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوف زدہ ہوئے اور دوسری طرف خوش بھی، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی کتوں کی رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق، جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس سمجھایا تو اس نے کہا وہ اسی طرف جا رہا ہے اور وہ ہمیں ساتھ لے کر جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلبلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی بیٹھنا چاہتے تھے۔ خیر ہم سب باقی پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے ہنستے کہہ کے لگاتے رہے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی اور وہ اس کی جن والی بات پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی سب خوش ہوتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گپ اندھیرے اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ کرشن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے ہم وین سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں سردار جی آگے بڑھے اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑے
ड्राइवर ने नज़र उठाकर भी ना देखा और इसे पीछे धक्का दे दिया, जो वैन से बहुत दूर जा गिरा। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ तेज़ आंधी चलने लगी। अब्दुल्ला ने चीख कर हमें भागने का कहा और खुद भी आगे बढ़कर सरदार जी को उठाया। हम सब मिलकर आगे की तरफ भागने लगे, साथ साथ रो भी रहे थे। सबसे बुरी हालत लड़कियों की थी। अजीब बात यह थी कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास ही चल रही थी। जूं-जूं हम दूर हो रहे थे, हवा का जोर टूट रहा था। पता नहीं कब तक सरपट दौड़ने के बाद एक जगह एक मस्जिद नजर आई जो खुली हुई थी। अब्दुल्ला ने ना आओ देखा ना ताओ और मस्जिद में घुस गया। आगे पीछे मस्जिद में घुसते सहन में पहुंचे और यके बाद दीगरे गिरते चले गए। पता नहीं कब तक बेहोश रहे। आंख तब खुली जब किसी ने झिंझोड़ कर उठाया। देखा तो आसपास बहुत से लोग जमा थे। उन्होंने हम सबसे यहाँ बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने सब बता दिया। मौलवी साहब और वहाँ मौजूद लोगों ने हमें दिलासे दिए और कहा कि नमाज पढ़कर हम सब आपके साथ इसी जगह पर चलेंगे और जाके जायज़ा लेंगे। जिस वक्त मस्जिद से फजर की आवाज़ गूंज रही थी, हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया जितना पहले कभी नहीं किया था। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो लोग डंडे लाठियां लेकर हमारे साथ इसी जगह पहुंचे। चूँकि रात को हम एक ही सीधे रास्ते पर ही भागते रहे, इसलिए हमें वहां पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वहां वैन बदस्तूर खड़ी थी, जिसमें हमारे बैग्स और सामान भी वैसे का वैसे ही मौजूद था। वैन के साथ कुछ ही फासले पर गोश्त पोस्ट से आरी एक इंसानी ढांचा पड़ा था। इस ढांचे के गले में मौजूद चेन और कलाई में मौजूद रिस्ट वॉच से हमने पहचान लिया वो कृष्ण का ही ढांचा था। अब जो हमने इस जगह पर गौर किया तो देखा कि वैन जिस जगह खड़ी थी वो एक पुराने शमशान घाट का दाखिली दरवाज़ा था। शमशान घाट जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, और शमशान घाट की हालत इंतहाई अबतर थी। यूँ लगता था जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। हम तमाम लोगों और कृष्ण के ढांचे के हमरा मस्जिद वापस आए और मौलवी साहब ने ढांचे को गुस्ल दिलवाकर हम सब दोस्तों की इजाज़त से इसे मस्जिद के पास ही मौजूद कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद हम कुछ देर वही मौलवी साहब के पास बैठे रहे और फिर सरदार जी के गांव आ गए, मगर हमारा दिल और दिमाग अब भी वहीं अटका था। कृष्ण हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। इसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना हो गया। आज भी जब हम मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने उस दिन जिन भूत की बात पर अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया था, जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया था वो जानता ही ना था कि इसकी अपनी मौत भी एक आत्मा यानी बदरूह के हाथों ही लिखी थी। आखिर में बस इतनी सी गुजारिश है कि कभी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलैदगी इख्तियार ना करें, ख्वाह आपके घर के कितना ही नज़दीक हो। और अगर आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते तो भले ना करें, मगर यूं किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ वो सब मुमकिन है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। आज कृष्ण हम में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम सब खुद को इसकी मौत का कसूरवार समझते हैं।